دوستو آج ہم بات کریں گے لبرل انٹرنیشنل آرڈر، جو کہ ایک بین الاقوامی تعلقات کا ایک اہم موضوع ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ عالمی سیاست کا ایک مرکزی اصول بن گیا۔ اس نظریے پر تحقیق مختلف ادوار میں مختلف سیاسی بحثوں کا شکار رہی۔ دوستو اس موضوع پر تحقیق مشکل بنی ہوئی ہے، کیونکہ یہ سیاسیات اور معیشت اور مضبوط علمی شعبوں کے درمیان ایک غیر واضح جگہ پر کھڑا ہے۔ دوستو دو بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لبرل انٹرنیشنل آرڈر بحران کا شکار ہوا ہے۔ ایک، مغربی ممالک کے عوام میں بڑھتی ہوئی ناراضگی، جو کہ گلوبلائزیشن کے منفی اثرات کی وجہ سے پیدا ہوئی، اور دوسرا چین اور روس جیسی طاقتوں کا ابھرنا، جن کے سیاسی نظاموں کو نان لبرل یا غیر جمہوری یا غیر لبرل قرار دیا جاتا رہا ہے۔ دوستو بہت سے ممالک کے لیے ایل آئی او نے اکثریتی عوام کی خوشحالی کو یقینی نہیں بنایا، بلکہ انہیں مشکل معاشی تبدیلیوں اور بڑھتی ہوئی عدم مساوات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح برکس اور شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک نے مغربی یورپ اور امریکہ کے مقابلے میں لبرل انٹرنیشنل آرڈر کے اصولوں کی زیادہ پاسداری کی ہے۔ دوستو چین ایک غیر مغربی انداز میں گلوبلائزیشن کو فروغ دے رہا ہے، جو کم تجارتی رکاوٹوں اور افراد، خدمات اور سرمایہ کی نقل و حرکت پر مبنی ہے۔ دوستو کبھی آپ نے سوچا تھا کہ ہماری دنیا کا نظام بھی بیمار پڑ سکتا ہے؟ وہ نظام جو کبھی ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، آج ہچکولے کار ہے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے لبرل انٹرنیشنل آرڈر کی۔ دوستو وہی عالمی ڈھانچہ جسے دوسری جنگ عظیم کے بعد مغرب نے بڑی محنت سے بنایا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ اس دنیا جہاں جمہوریت ہوگی، جہاں آزاد منڈی ہوگی اور سب خوشحال ہوں گے، لیکن افسوس یہ خواب اب بکھرتا نظر آ رہا ہے۔ اور بکھرے بھی کیوں نہ، جب کسی دکان پر صرف امیروں کے لیے ہی سیل لگی ہو تو غریبوں کو تو اس پر غصہ آنا ایک فطرتی عمل ہے۔ دوستو چلو ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ لبرل انٹرنیشنل آرڈر آخر بحران کا شکار کیوں ہوا۔ دوستو پہلی بڑی وجہ مغربی عوام کی ناراضگی۔ جی ہاں، وہی لوگ جو کل تک نیو لبرلزم کے سب سے بڑے حامی تھے، آج پوچھ رہے ہیں ہماری نوکریاں کہاں گئیں، مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے، آخر گلوبلائزیشن کے فائدے صرف سرمایہ داروں کو ہی کیوں مل رہے ہیں۔ دوستو دوسری بڑی وجہ چین اور روس کا ابھرنا ہے۔ مغربی دنیا کو لگ رہا تھا کہ سب ممالک ہمیشہ کے لیے ان کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلیں گے، لیکن پھر چین نے کہا ہم بھی ترقی کریں گے مگر اپنے طریقے سے، اور روس نے تو کہانی ہی پلٹ دی۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ جو نظام ہمیں مساوات کا درس دے رہا تھا، خود عدم مساوات کی فیکٹری بن گیا ہے۔ بہت سے ممالک کو اس نظام میں خوشحال بنانے کے بجائے اقتصادی بدحالی اور قرضوں میں دھکیل دیا، اور اب مغربی دنیا کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ گیم زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ دوسری طرف برکس اور شنگھائی تعاون، جسے SCO کہتے ہیں، جیسے اتحاد مضبوط ہو رہے ہیں۔ مغرب کہتا تھا کہ لبرل آرڈر کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، لیکن چین اور روس نے کہا کہ ٹھہرو، ہمیں بھی اپنے اصول اپنانے دو، اور یوں ایک نیا عالمی نظام جنم لے رہا ہے۔ تو دوستو کیا یہ دنیا واقعی ایک بڑے تغیر کی طرف بڑھ رہی ہے؟ کیا لبرل انٹرنیشنل آرڈر اپنی آخری
سانسیں لے رہا ہے یا مغرب کے پاس ابھی کوئی نئی چال باقی ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ تو جناب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر تھا، ایک لبرل انٹرنیشنل آرڈر ہوا کرتا تھا جو بڑا شان و شوکت والا، آزادی، جمہوریت، انسانی حقوق کا چیمپئن تھا۔ ایسا آرڈر جو ایک ملک کی سرپرستی میں پوری دنیا کو بتا رہا تھا کہ آزادی کیسے حاصل کی جاتی ہے، معیشت کیسے چلائی جاتی ہے اور انسانی حقوق کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ ان سب کچھ وہی ملک ہی طے کرے گا۔ دوستو کہانی کچھ یوں تھی کہ 1991 میں جب سوویت یونین اپنی آخری ہچکی لے رہا تھا تو ایک عظیم دانشور فرانسس فوکوہاما نے اعلان کر دیا کہ تاریخ ختم ہو گئی، جدید لبرلزم کی جیت ہو چکی، جمہوریت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا اور سب لوگ ایک خوشحال عالمی دیہات میں ہنسی خوشی رہیں گے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ بھائی تاریخ ختم ہو گئی مگر عالمی غربت، جنگیں، استحصال، جوڑ توڑ کیوں نہیں رک رہے۔ خیر اس وقت بہت سے لوگ خوش تھے کیونکہ امریکہ اور اس کے مغربی دوستوں کو لگا کہ اب دنیا میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ پھر کہانی میں وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے، طاقتور نے طاقت کے نشے میں چور ہو کر حد سے تجاوز کر دی۔ مغرب نے فیصلہ کیا کہ پوری دنیا کو جمہوریت سکھانی ہے، چاہے اس کے لیے بمباری ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ عراق، افغانستان، لیبیا، شام اور جانے کتنے ممالک کو یہ دست دیا گیا کہ جمہوریت کیسے نافذ کی جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی وینزویلا یا کیوبا جیسے ملک ان کے کہنے پر نہ چلنے کی کوشش کرتے تو ان پر پابندیاں لگا کر معیشت کو تباہ کرنے کی ممکن کوشش کی گئی۔ دوستو فلسطینیوں کو بھی سبق سکھانے کے لیے جمہوری طریقے اپنائے گئے، یعنی ان کی نسل کشی۔ دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لبرل آرڈر نے جو فکری مارکیٹ کا نعرہ لگایا وہ تو بڑا کامیاب رہا۔ جی ہاں، اتنا کامیاب کہ 44% دنیا آج بھی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ IMF اور ورلڈ بینک نے تیسری دنیا کے ممالک جو معاشی ترقی دی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہر دوسرا ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ جب عوام بھوک سے بلبلائے تو مغرب نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ سب تمہاری اپنی غلطی ہے، لبرلزم کو صحیح طریقے سے نہیں اپنایا، اس لیے اب تم خود بھگتو۔ خیر 2018 میں اصل کھیل کھل کر سامنے آ گیا جب مغربی بینکوں نے پوری دنیا کا پیسہ کھا کر خود کو دیوالیہ کر دیا۔ اس وقت جمہوریت کے چیمپئن نے فیصلہ کیا کہ عوام کی نہیں بلکہ بینکوں کی مدد کی جائے، اور عام آدمی کو سمجھ آیا کہ لبرلزم دراصل سرمایہ داروں کے لیے ہے نہ کہ عوام کے لیے۔ دوستو یونان کے سابق وزیر خزانہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سرمایہ داری اب ٹیکنو فیوڈلزم میں بدل چکے ہیں، یعنی بڑے بڑے ٹیکنالوجی کے بادشاہ بن چکے ہیں جو بغیر محنت کے عوام کا پیسہ کھا رہے ہیں۔ اب یہاں کہانی میں ایک اور نیا کردار آتا ہے، چین۔ اس ملک نے مغرب کا پورا ماڈل اٹھا دیا، فری مارکیٹ کو کنٹرول میں رکھا، معیشت کو ریاستی کنٹرول میں رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے 85 کروڑ لوگوں کو غربت سے کھینچ لایا۔ مغرب کا حال یہ ہے کہ ان کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں جبکہ چین دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹریل طاقت بن چکا ہے۔ لبرل آرڈر کے چیمپئنز کو یہ برداشت نہیں ہو رہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ ادھر یورپ کے عوام کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ لبرل آرڈر اصل میں ایک فریب تھا۔ اب وہاں کی عوام انہی لبرلز کے خلاف بغاوت پر اتر آئے۔ مثال کے طور پر جرمنی میں ایک فاشسٹ پارٹی AfD دوسری بڑی جماعت بن کر ابھری۔
وہی جرمنی جس نے ہٹلر کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ نسل پرستی کو پنپنے نہیں دینا۔ اٹلی میں میلونی جیسے لوگ نسل پرستی کے نعرے پر جیت رہے ہیں۔ برطانیہ میں بریکسٹ کے ذریعے عوام نے یورپی یونین سے نکلنے کا اعلان کر دیا، اور امریکہ میں ٹرمپ جیسے کردار دوبارہ واپس آ چکے ہیں۔ دوستو، لبرلزم کے دیوتا اب پریشان بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ کیا دنیا ایک نئے عالمی آرڈر کی طرف جا رہی ہے؟ کیا اب جمہوریت اور سرمایہ داری کا نیا ورژن آئے گا، یا پھر کوئی اور نظام جنم لے گا؟ ایک بات تو طے ہے کہ یہ نظام جس کی بنیاد پر استحصال اور تضاد پر تھا وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا۔ ایک بار پھر معاشی انصاف اور عوامی فلاح کی بات ہو رہی ہو۔ ہاں، جو لوگ کہتے تھے کہ تاریخ ختم ہو چکی، ان سے کہہ دیں کہ بھائی، تاریخ ابھی تو شروع ہوئی ہے۔